अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ऐसा फ़ैसला दे दिया है जिससे ये ज़ाहिर हो गया है। फ़ैसला तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद की, उनकी अहलिया की, सुप्रीम कोर्ट बार की, उसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल की, बलूचिस्तान बार और सिंध हाई कोर्ट बार और दूसरी इदारों की तरफ से पिटीशन दाखिल की गई थी जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दाखिल किया गया था। उस पर नज़रसानी के लिए रेफरेंस तो सुप्रीम कोर्ट ने ही रद्द किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये फ़ैसला दिया था कि FBR उनके असासों के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिपोर्ट जमा कराए और फिर वो तजवीज़ करे, तो उसको नज़रसानी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिव्यू दाखिल हुआ था। वो अपील जो है वो मंजूर हो गई है और सरकार को एक बुरी शिकस्त हो गई है। इससे फौरी इम्प्लीकेशन तो ये हुआ है कि अब अगर कोई बड़ी साजिश नहीं होती जिस तरीके से मुस्तकिल, क्योंकि ये ट्रेंड अब नज़र आ रहा था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सिलसिले में, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सिलसिले में, कि उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बनने से रोकना है। उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की गई इससे पहले, लेकिन ये फ़ैसला आने के बाद अगर कोई ऐसी साजिश दोबारा नहीं होती है तो फिर ये रास्ता साफ़ हो गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, वो फ़क़ीद हयात रहें, तो 2023 में वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हो सकते हैं। और एक पाकिस्तान में पूरा हल्का है जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ज़ाती तौर पर तो शायद मुखालिफ ना हो, लेकिन उन ख़यालात का मुखालिफ रहा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे इंडिपेंडेंट जजेस ज़ाहिर करते रहते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो ये मुखासमत शुरू हुई थी वो बुनियादी तौर पर तो उन्होंने फैज़ाबाद धरने केस में जो फतवा दिया था, फ़ैसला दिया था, उसमें उन्होंने ऐसी बातें लिखी थी कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कम होता है। तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ एक अटेम्प्ट हुआ, फिर दूसरे में रेफरेंस हुआ, फिर इस किस्म की मामलात होते रहे, उसको परेशान किया गया। लेकिन ये इस फैसले ने एक और मामला भी साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की बाग दौड़ ऐसे लोगों के हाथ में है जिनको पाकिस्तान के आईन और कानून का कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए बार बार उन्हें शिकस्त हो रही है और उनके रेफरेंस रिजेक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, रद्द हो रहे हैं। गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, इस फैसले के हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने उसको सब्सक्राइब करना है। वीलॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देखें क्या क्या मौज़ूआत डिस्कस हो रहे हैं। तो इनमें आपका ओपिनियन बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये जो कमेंट सेक्शन नीचे है दिया हुआ उसमें आपकी राय ज़रूर आनी चाहिए। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत लंबा केस चला था और ये केस इतना हसास हो गया था कि एक मरहले पे तो आपने देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की 10 मेंबर्स की जो बेंच थी उसमें भी हमें एक तरीके से दरारें नज़र आ रही थी और लोग सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान बट गए थे। लेकिन फ़ैसला आ गया है। जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नज़रसानी की दरख्वास्त 6-4 की अक्सरियती फ़ैसले से मंजूर की है। मतलब ये 6 जज साहबान ने रिव्यू जो था उसको मंजूर किया है और 4 ने इख्तलाफी नोट लिखा है। और जिन जज साहबान ने इख्तलाफी नोट लिखा है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे, जस्टिस सजाद अली शाह साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस काजी अमीन साहब थे। और ये जो प्रोसीडिंग्स आपने देखी हैं उस दरमियान में हर एक जज का जो रिमार्क्स और दूसरे ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे उनसे भी चीज़ें अब लगता ऐसा है कि वो उनके मुताबिकत से ज़ाहिर हो रही हैं। 6 जज साहबान जिन्होंने पिटीशन, ये जो रिव्यू है, मंजूर किया है, उनमें हैं जस्टिस काजी जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खिल साहब हैं, जस्टिस मंजूर अहमद मलक साहब हैं, जस्टिस अमीन अहमद ख़ान है और जस्टिस यहया अफरीदी साहब हैं। जस्टिस यहया अफरीदी ने नज़रसानी अपील के हक़ में फ़ैसला सुनाने के साथ एक इख्तलाफी नोट भी लिखा है
وہ بنیادی طور پر ابتدائی دنوں میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو، ان کا اختلاف یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کو پٹیشنر نہیں ہونا چاہیے، وہ پٹیشن، وہ ان کا اختلافی نوٹ یہ تھا جو انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ اور پھر جو ہے سماعت مکمل ہونے کے بعد جسٹس عمر بندیال نے آج کہا تھا کہ ہم فیصلہ کر لیں گے، آج سنا دے کل سنا دے، لیکن بعد میں یہ 2 بجے کے بعد عدالت کمرے میں آئی اور انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کی لندن کی جائیدادوں کی تحقیقات کا معاملہ، اب اپیل یہ تھی کہ FBI سے واپس لیا جائے، اور اس میں بلوچستان بار، سندھ بار، سپریم کورٹ بار، پنجاب ہائی کورٹ بار کے علاوہ PFUJ سینئر قانون دان عابد حسین منٹو اور دوسرے لوگوں نے درخواست کی تھی۔ خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ محترمہ سیرینا نے بھی یہ درخواست کی تھی۔ اب یہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جیسے ہی لوگ یہ اس کا ٹریل یوں بناتے ہیں کہ وہ فیض آباد پہ دھرنا لگا، یہ تحریک لبیک والوں نے ہی، جس کو اب بعد میں انہوں نے کل عدم قرار دے دیا، وہ لگا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مختلف اداروں کے جو پاکستان کے طاقتور ادارے ہیں، پاک افواج، سیدھی سی بات ہے، ان کے لیے لکھا تھا کہ ان افسروں کے خلاف، اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے اپنے جو حلف ہے اس سے آگے بڑھ کے کام کیا ہے۔ اور پھر اس میں شیخ رشید کا انہوں نے ذکر کیا تھا، دوسرے پیپلز پارٹی کے ایک صاحب ہیں ان کا ذکر کیا تھا، بہت سے لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو کچھ فیض آباد میں ہوا جس میں عام لوگوں کو تکلیف ہوئی، اور یہ ایک اجتماع اس قسم کا رہا جس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا اور مسائل پیدا ہوئے وہ ساری، تو اس کے سلسلے میں کارروائی کی جائے۔ لیکن بجائے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے یہ جو عمران خان صاحب ہیں اور پھر ان کے صدر صاحب ہیں عارف علوی صاحب، پھر ان کے وزیر قانون ہیں وہ نفیس، ایک زمانے میں تو بس ایک دن وہ عمران خان کا تو یہ ہے نا، ایک دن وہ غدار ہو جاتا ہے، دوسرے دن محب وطن ہو جاتا ہے، ایک دن قاتل ہو جاتا ہے، دوسرے دن وہ معصوم ہو جاتا ہے۔ یہ متحدہ میں تھے، الطاف حسین کے بھی وکیل تھے، مشرف کے بھی وکیل تھے، فروغ نسیم صاحب اب ان کو نفیس آدمی بھی لگتے ہیں، اور وزیر قانون اس کو رکھتے ہیں، کیسے لڑتے ہیں، پھر ہٹاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر بناتے ہیں۔ تو وہ بھی تھے، شہزاد اکبر صاحب تھے، جو فارمر اٹارنی جنرل تھے، انور منصور تھے، وہ تھے۔ انہوں نے ایک ریفرنس داخل کیا، صدر صاحب عارف علوی صاحب کو کوئی ایک رتی برابر فرق نہیں پڑتا، اس کا ہر ریفرنس جو ہے وہ عدالت سے بری نمونے سے ریجیکٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ ریفرنس انہوں نے داخل کر دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف زائد اثاثے ہیں اور معاملات ہیں، یہ ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ بھائی اصل بات یہ تھی کہ ایسا انڈیپینڈنٹ آدمی جو اس قسم کا فتویٰ لکھ سکتا تھا، جن لوگوں کے متعلق کوئی ایک لفظ نہیں لکھ سکتا، وہ سپریم کورٹ کا ایک جج بول رہا تھا۔ شوکت صدیقی صاحب کو وہ ہٹا چکے تھے جس نے بات کی تھی، تو وہ کیس تو ان کے نظر میں تھا، تو انہوں نے کہا ادھر بھی کر لیں گے۔ لیکن یہاں قاضی فائز عیسیٰ نے اور سول سوسائٹی نے اور بارز نے اور دوسرے لوگوں نے، وکلاء نے ایک ذی شعوری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کانٹیسٹ کیا۔ تو ریفرنس تو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بدنیتی پہ مشتمل ہو گیا تھا۔ وہ تو صدر صاحب کی جو مائنڈ ہے اس میں لکھا کہ صدر نے لگتا ہے کہ مائنڈ ہی اپلائی نہیں کیا، اب وہ صدر صاحب مائنڈ ہی نہیں اپلائی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے یہ لکھا۔ اس کے بعد اسی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ FBR رپورٹ ان کے اثاثوں کی تحقیقات کرے اور اس کے متعلق رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش کرے۔ اس کو چیلنج کیا تھا ریویو میں، اور پھر یہ ہوا کہ نہیں، یہ FBR کا تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے، ابھی وہ پٹیشن ہو گئی، منظور ہو گئی۔ لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2023 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بننا ہے۔ یہ سارے پاپڑ بیلے جا رہے تھے اس لیے کہ ان کا راستہ روکا جائے، مطلب ریفرنس، پھر سپریم جوڈیشل کونسل، پھر وقت خود ایون جو بینچ سے ریئیکشن، جو بینچ کے آبزرویشنس ہوتے تھے اس پہ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ اب ریویو پٹیشن تو ان کی منظور ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب یہ کوئی ادارہ باقی تو نہیں رہا، بڑا ادارہ تو رہا نہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا راستہ روکے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کی حیاتی زندگی کے لیے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی وہ حیاتی ظاہر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے
اور معاملات اگر کوئی بیچ میں کوئی سازش نہیں ہوتی، کوئی معاملہ نہیں ہوتا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں 2023 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں، اور وہ سینئرٹی کے لحاظ سے جو صورتحال ہے وہ اس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو عدالتی پروسیڈر جو معاملات ہیں، روایتیں ہیں، اس طریقے سے جو ہم بات کر رہے ہیں تو بن سکتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا انڈیپینڈنٹ مائنڈ کو پاکستان کے کئی حلقے جو ہے ان کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کو علم ہے یہ ابھی جو کیس چل رہا تھا تو اس میں ایک مولانا صاحب ہیں، وہ بھی عمران خان کی ٹیم میں شامل ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس کو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اس قسم کی مخلوق ہے جو لگی ہوئی ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو فیصلہ آ گیا ہے اس سے دو نقطے ثابت ہو گئے ہیں۔ ایک تو اللہ حیاتی دے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور وہ راستہ صاف رہتا ہے، کوئی اور بڑی سازش نہیں ہوتی، بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ جج ہیں، ان کا ایک ریکارڈ ہے، تو وہ چیف جسٹس بن جائیں گے، جس میں پاکستان کے عام شہری، پاکستان میں قانون کی حکمرانی، اس کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہوا کہ اس فیصلے کا نتیجہ کہ یہ جو ہماری حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے اپر چیمبر تقریباً خالی ہے، کیونکہ وہ اتنے تعصب اور غصے میں اندھے ہو جاتے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھی نہیں بخش کرتے، اور ریفرنس داخل کر دیتے ہیں، بار بار ان کے ریفرنس ریجیکٹ ہوتے ہیں، لیکن کوئی شرمندگی ان کو نہیں آتی۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا اس وزیر قانون، اس اٹارنی جنرل، اس شہزاد اکبر جو اسیٹ ریکوری یونٹ کے چنگے برس بنے ہوئے ہیں وہ، اور پھر صدر وزیر اعظم اور جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو اگر یہ رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے راستے روکیں گے، ان کو پریشان کریں گے، ان کے فیملی کو پریشان کریں گے، تو اس کے لیے بھی تو کوئی جواب دہ ہونا چاہیے، اس کا بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ آج کی گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔